بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید کامران اور آج ہم موجود ہیں بنیر میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض خان صاحب جو کہ PK-21 کے MP ہیں۔ بہت شکریہ ریاض خان صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلا تو ہم سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگ منتخب کرتے ہیں کہ اسمبلیوں میں مطلب MPA صاحب جو ہے یا MNA صاحب جو بھی ہے ہم ان کو الیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اسمبلی میں جائے اور ہمارے آواز بنے، لیکن اکثر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی بھی مطلب نارملی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، وہاں پہ ہمارے بنیر سے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو اسپیچ کرنے کی جو موقع وہ نہیں دیتے، یا وہ کسی بات پہ کھل کے مطلب کسی موضوع پہ بات نہیں کرتے۔ اس کا مین وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سید کامران آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ہے، بات کرنے سے تو کوئی منع نہیں کرتا وہاں پہ، بشرط یہ کہ وہاں پہ کوئی بات کرے۔ اسمبلی ایک عوامی نمائندے کا فورم ہے اور وہاں پر اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنا، وہاں اس پہ بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کہ پروونشل ہو یا نیشنل ہو، تو بات زیادہ تر اپوزیشن ہی وہاں پہ جو ہے ان کا رول زیادہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ وہ زیادہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے۔ یہی ہے کہ جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں ان کو جواب دینا اور اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی سے عوام کو آگاہ کرنا، فلور پہ بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ فلور پہ کوئی بندہ بات نہ کرے، ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی پہ کہ وہ وہاں پہ بات کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ حالانکہ کوئی اس طرح کا ہے نہیں کہ کوئی وہاں کسی کو منع کرتا ہے کہ وہ بات نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ کی جماعت نے جب اقتدار میں نہیں آئی تھی، آپ کی جماعت تو اکثر تھانہ کلچر کی بات کرتی تھی، تعلیم کی بات کرتی تھی اور ہیلتھ کی بات کرتی تھی۔ ہم اب اگر پچھلے صوبے میں اگر پچھلے 8-9 سال دیکھیں، تقریباً 8 سال، تو مطلب ہر طرف ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس طرح تو خیر نہیں ہے۔ اس طرح ہے، یہ تو 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں اس صوبے کی صورتحال کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ صوبہ تحریک انصاف کو ملا تھا، کس صورت میں ملا تھا۔ یہاں پر بارود کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہاں پر بدامنی، ڈرون اٹیکس، سوسائڈ اٹیکس، ادارے تباہ حال، ہر جگہ پہ کرپشن، ہر جگہ پہ جو ہے آپ دیکھیں وہاں پر بندر بانٹ، کمیشنز، اور یہ میں نہیں، یہ پورا اس پہ یہ میڈیا بھی گواہ ہے، یہ پورے صوبے کے عوام بھی گواہ ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے کے بعد 2013 میں جو اصلاحات ہوئے ہیں ہر سیکٹر میں، آپ دیکھیں ایجوکیشن میں ایک مانیٹرنگ سسٹم آیا، وہاں پر تقریباً کوئی 60,000 سے زیادہ، اس وقت 57,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے، وہ بھی بالکل ٹرانسپیرنسی کی، اور گورننس کے حوالے سے کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا تھرو NTS کے ذریعے۔ حالانکہ یہ اس ملک کا بدقسمتی سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کو نوازتے رہے ہیں۔ جو برسر اقتدار پارٹی تھی اپنے ہی ورکر کو، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی جھنڈے سہے تائلے لوگوں کو وہاں پر نوازا ہے۔ لیکن یہ واحد تحریک انصاف کی حکومت ہی ہے عمران خان کی قیادت میں، جس نے 57,000 ٹیچرز کو بھرتی کیا، تقریباً کوئی 9,000 ڈاکٹرز کو بھرتی کیا، MTI لے کے آئے، وہاں پر ہیلتھ میں ریفارمز ہوئے، ایجوکیشن میں ریفارمز ہوئے، پولیس میں ریفارمز ہوئے۔ یہ سارا کچھ اس پہ یہ پورا میڈیا جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں۔ پولیس تھانہ کلچر کو آپ دیکھیں، اس طرح تک کبھی پولیس جس طرح با اختیار بنایا پورے پختونخوا کی پولیس کو، باقی صوبے جو ہیں اس کی مثال دیتے رہے ہیں۔ آپ کسی پنجاب میں جا کے یا کسی دوسری جگہ میں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جا کے پوچھے پختونخوا کی پولیس مثالی پولیس رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انٹرفیرنس جو ہے پولیٹیکلی، وہ اس کو بند کیا ہے تحریک انصاف نے۔ اور پھر اس کے بعد 2013 سے لے کے 18 تک جو 5 سال گورنمنٹ رہی، اسی کی بنیاد پہ، اسی طرز حکمرانی کی بنیاد پہ جو ہے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کو حکومت ملی فیڈرل میں۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ، یہ اس صوبے کی تاریخ میں ہے پہلی دفعہ کہ تحریک انصاف کی حکومت کو دوسری دفعہ یہاں پہ اقتدار ملا ہے۔ آج یہ تیسرا سال ہمارا چل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ ابھی دیکھیں جتنے ریفارمز ابھی ہوئے ہیں، ایک میں آپ کو 2-3 چیزوں پہ صرف بات کروں گا۔ صحت انصاف کارڈ کو آپ دیکھ لیں، یہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہیں 3-4 ملکوں میں، میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ ہو اس طرح کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتے ہوئے بھی
اس نے یہ کارنامہ کبھی نہیں کیا کہ وہ اپنے ہر شہری کو 10-10.5 لاکھ روپے کا صحت انصاف کارڈ اس کی جیب میں رکھا ہو کہ یہ آپ کا ہیلتھ انشورنس ہے، اس کی ضرورت اللہ نہ کرے کہ کسی کو پیش آئے، لیکن اگر ہو بھی جائے تو کم از کم یہ اس کو ڈر نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پہ جا کے قرض لوں گا، کسی سے ادھار دوں گا، یا کسی جگہ پہ جا کے منت خواری کروں گا، لیکن اسی سے جا کے بہترین ہاسپٹلز میں صوبے اور پورے ملک میں، آپ کراچی سے ہیں، کراچی میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر آپ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ کارنامہ کم ہے کہ ایک پختونخوا کا رہائشی جس کے جیب میں پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ کا ایڈریس اس میں ہو اور وہ کراچی میں رہتا ہو، اور وہاں پر کراچی میں ہی جا کے ایک بہترین ہاسپٹل میں جا کے اس کا علاج وہاں پر فری ہو سکتا ہے، لیکن کسی کراچی کا شہری جہاں پر اس کے آئی ڈی کارڈ میں کراچی کا ایڈریس ہو، وہ جا کے وہاں پر اس کا علاج فری نہیں ہو سکتا، صرف پختونخوا کا ہی جو شہری ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ فیڈرل میں بھی یہ پورا وہ کر رہے ہیں دسمبر تک، کہ ہم پنجاب میں بھی دے رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اس روایتی سیاستدانوں کے خلاف تحریک انصاف جو ہے میدان میں کھڑی ہے، تو دوسری دفعہ اگر اقتدار ملا ہے تو ظاہری بات ہے کچھ کیا ہے تبھی ملا ہے، ویسے تو نہیں ملا ہے۔ آپ نے جس طرح تعلیم کے بارے میں بات کی، NTS کی آپ نے ذکر کیا، تو اکثر ہم پچھلے مطلب چند سال میں دیکھ رہے ہیں NTS اکثر بار بار آؤٹ ہوتا ہے، مطلب 3-4 بار پیپر ہوا، کینسل ہوا، تو یہ تو ناکامی ہے۔ ایٹا کے بارے میں بھی اس طرح ہوا، مطلب آپ کی حکومت کا تو یہ تو کوئی کارنامہ نہیں ہوا، ناکامی ہے، جب بھی تو یہ آؤٹ ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اصلاحات کی بات کی اور یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو اس پہ کوئی پردہ پوشی نہیں کی گئی۔ اگر NTS کے حوالے سے کسی بھی جگہ پہ شکایت آئی ہے، کوئی کمپلینٹ آئی ہے، تو بروقت اسی پہ ایکشن لیا گیا ہے، اسی پہ ایکشن لیا گیا ہے، اس پیپر کو کینسل کیا ہے، پھر دوبارہ اس کو جو ہے ریڈوٹائز اس کی ہو چکی ہے، ریڈوٹائزمنٹ ہو چکی ہے، اور دوبارہ ان سے ٹیسٹ لیا گیا ہے۔ لیکن دوبارہ بھی لیکن وہ آؤٹ ہوا ہے۔ یہ ہے کہ نیت ہماری اس حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے کوئی جو ہے کوئی آفیشلز یا کوئی پولیٹیکل بندہ جو ہے اس میں ملوث ہیں یا کوئی اس کی سرپرستی کر رہا ہے، بالکل نہیں۔ جی انسان ہیں، ہر معاشرے میں جو ہے اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے کہ میں کروں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی نشاندہی کی گئی یا کوئی کمپلینٹ آ گیا ہو تو بروقت اسی پہ ایکشن لیا گیا ہے، اس کو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ بس پیپر ہو گیا ہے اور بس اس میں کوئی جو ہے کوئی بے قاعدگی ہوئی ہے، اس بے قاعدگی پہ کوئی نظر چھپائے اور اس کا جو ہے ایز اٹ از اس طرح کرے، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ اچھا۔ ہم کام کر رہے ہیں تو کام کے ساتھ مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، یہ جو مافیاز کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب جو کرتے ہیں، اسی طرح ہی یہ لوگ اسی چیزوں میں ملوث ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اس کو سپیئر نہیں کیا ہے، بالکل آخری وقت تک، آخری دم تک انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو جو گورننس ہیں، جو یہاں پر ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چلے گفتگو کے دوران اگر صوبائی حوالے سے کوئی بات ہو وہ ہم کریں گے۔ آپ نے صحت کارڈ کے بارے میں بات کی، تو صحت کارڈ تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو مطلب کسی بڑے علاج کے لیے، مطلب اس پہ OPD اس طرح نہیں ہو سکتی، یا مطلب چھوٹا موٹا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ضلع میں دیکھیں، ہماری ضلع میں کیٹیگری B ہاسپٹل ہے، D ہاسپٹل ہے، ان کی حالت انتہائی خراب ہے، انتہائی تباہ حال ہے، وہاں پہ کوئی ایمرجنسی میں کوئی میڈیسن نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز، یہاں پہ جو اگر ہم کیٹیگری B ہاسپٹل D ہاسپٹل کی بات کریں، ہمارے آپ کی کونسل میں جو ہے، یونین کونسل میں، وہاں پہ انتہائی خراب حالت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ مطلب کوئی پیناڈول وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، ڈیکسا جو ہے، مطلب ایمرجنسی میں جو جھٹکے کے جو ٹیکے ہوتے ہیں یا جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے، اور آپ لوگ نے مطلب صحت کارڈ کی بات کی اور صحت کے حوالے سے اصلاحات کی بات کی، یہاں پہ بھی بالکل ناکامی نظر آتی ہے۔ نہیں، اس طرح بالکل نہیں، یہ جس طرح آپ بات کہہ رہے ہیں ہر چیز میں ناکامی ہے، ہر چیز میں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں DHQ کی بات میں ادھر پہلے سے میں کروں۔ DHQ یہاں پر جو ہے ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی 10 سال ہو گئے ہیں کہ اس میں کسی نے ایک پتھر رکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی وہاں پر ہم نے اس کو 1 ارب روپے کی ہم نے وہاں پر اس کے لیے فنڈز ایلوکیشن اس کی ہوئی ہے، اس میں سے 14 بیڈ کا ابھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں، کوئی دوسرا سال چل رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، دوسرا چل رہا ہے کووڈ کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے اس حالت میں زیادہ فوکس اسی پہ تھا۔ ابھی انشاءاللہ اس کی جو اپگریڈیشن ہے کیٹیگری A ہاسپٹل، اس کی بھی آپ دیکھیں گے کہ 2-3 مہینے کے اندر اندر اس پہ کام ہوگا،
باقی ہم نے اس کی جو ہے اس میں 4 بیڈ ایمرجنسی تھی، صرف 4 بیڈ اس میں ایمرجنسی میں تھے. اس کے لیے ہم نے 40 بیڈ اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. ڈیمالشنگ ابھی اس کی وہ جو پرانا بلڈنگ ہے اس کی ڈیمالشنگ ہوگی کوئی ہفتہ 10 دنوں میں انشاءاللہ. پھر اس پہ 40 بیڈ ایک بہترین ٹراما سینٹر وہاں پہ بنے گا. فنڈز اس کے لیے لوکیٹ ہو چکے ہیں. ابھی ٹی ایچ کیو کی آپ بات کر رہے ہیں، میں کل ادھر گیا ہوں. کل میں نے ٹی ایچ کیو پاچا کا وزٹ کیا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پر پیناڈول نہیں ہے یا وہاں پر کچھ اس طرح کی میڈیسن نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز سٹور میں وہاں پر اگر چیزوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی تو اس کو بھی انشور کرائیں گے، وہ بھی ہوگی. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح پر 33 ڈاکٹر ہیں اس میں ہاسپٹل میں. ابھی اس میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں 33. تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے پہلے یہاں پر ایک ڈاکٹر تھا. یہاں پر گدے ہوتے تھے، کتے ہوتے تھے اس ہاسپٹل میں. آپ نے یہ سارا میڈیا پہ اگر میں وہ نکال کے دیکھے. اس طرح نہیں ہے. انشاءاللہ چیزیں جو ہیں ساری امپروو ہو رہی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اس کے پیچھے ایک ویل ہے، پولیٹیکل ویل ہے اس کے پیچھے، کہ ہم نے اپنے پبلک کو اور اپنے جو عوام کو جو ہے اس کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہے اس کو اس کے ڈور سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیں. میں ریاض صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کچھ نہیں ہے، جبکہ کل ہی میں گیا ہوا تھا اسی ہاسپٹل میں جس کی آپ بات کر رہے تھے. وہاں پہ ڈائکلو انجیکشن اویلیبل نہیں تھا. مطلب میرے اندر کے سورسز ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈائکلو انجیکشن نہیں ہے یہاں پہ. لاسک انجیکشن نہیں ہوتا جو کہ بلڈ پریشر کے لیے ہوتے ہیں اور جو بھی مریض آتا ہے ایمرجنسی میں ان کو لگاتے ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مطلب پیناڈول نہیں ہے، ٹیراڈول جو انجیکشن ہے وہ پیراسیٹامول ہے. اس کے علاوہ جو اینٹی بائیوٹکس ہے کوئی بھی چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. خیر اس طرح نہیں. اب میں تو ابھی بھی آپ کے ساتھ، ابھی بھی میں اس سے اٹھ کے میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں، اگر نہیں تھا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں. یہ تو اندر کی سورسز تو الگ بات ہے. میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں. کل ڈپٹی کمشنر صاحب تھے میرے ساتھ. جی میں خود گیا ہوں. جی میں خود گیا ہوں. پورا سٹاف وہاں پہ جو وہاں پہ کچھ چیزیں میں ایشوز تھے، یہ کوئی آج کے نہیں ہے کہ یہ ایشوز کل سے بنے ہیں. جی یہ بہت سے ٹائم سے جو ہے، لیکن ہم امپروو کر رہے ہیں اس میں. جی اس طرح نہیں. اب اس کی اپ گریڈیشن بھی انشاءاللہ اسی سال اس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی جو ہے اپ گریڈیشن ہوگی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ آپ ہاسپٹل پہ بات کر رہے ہیں. 2018 میں ادھر سے اس ضلع سے اور اس حلقے سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پر کوئی پروونشل ایک اسکیم آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ ایک منٹ آپ جا کے کسی ادارے میں جائیں، ہیلتھ میں جائیں، CNW میں جائیں، پبلک ہیلتھ میں جائیں، ایجوکیشن میں جائیں، لائف اسٹاک جو ہمارا ایگریکلچر ہیں ادھر جائیں، جو سوشل ویلفیئر ہیں ادھر جائیں، جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہیں آپ جائیں. 2018 میں یہاں پر کی جو نمائندگی تھی یہاں سے کوئی روڈز کو آپ دیکھیں. الحمدللہ آج آپ اس پورے حلقے میں جس طرف بھی آپ جائیں آپ کو کام نظر ہوتا ہوا آئے گا. ریکنسٹرکچر میں اسکولوں میں آپ دیکھیں، جس گاؤں میں آپ جائیں جدھر اسکول ہیں ادھر، ایون یہ آپ کا تعلق پاچا قلعے سے ہیں تو یہ گرلز سیکنڈری جائیں، بلڈنگ بنی ہے ابھی کہ نہیں. یہ بوائز جائیں، 7 کروڑ روپے کا وہاں پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں. تحصیل بلڈنگ میں جائیں، 11 22 پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں. بلڈنگ پہ تحصیل بنا کے اسسٹنٹ کمشنر ادھر بٹھا دیا ہے کہ نہیں. الگ ٹیم ہے یہاں پہ بنا کے دیا ہے کہ نہیں. یہاں پر صرف مجھے یہ بتائیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اگر یہ کچھ کرتے تو یہ مسائل اور یہ چیزیں کام ہوتی. لیکن بدقسمتی سے اس کو یہ میں صرف شارٹ میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ اون ہی نہیں کرتے اس ملک کو. صحیح. تو آپ ہاسپٹل میں گئے تھے، آپ نے کل وارڈز کا کوئی دورہ کیا؟ بالکل میں نے کیا ہے. میں ہر جگہ پہ وہاں گیا پہ ہوں. صفائی کی کیا حالت ہر تھی؟ جگہ ہاں، جس کسی نے نہیں کیے اس کی سرزنش کی، ایکسپلینیشن کال کی، اور جو وہاں پہ اس میں ہیں سزا اور جزا کا کنسیپٹ ہے ہمارا. تو وہاں پہ وارڈز کا کیا کنڈیشن تھے؟ پنکھے ونکھے کام کر رہے تھے؟ آپ نے دیکھے؟ کر رہے تھے. میں آپ کو ابھی بھی یہ بات دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ میل کے جو وارڈز میں 4 پنکھے ہیں اس میں ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں، 3 خراب ہے. اس طرح مجھے تو نہیں ہوئی اس کی کہ پنکھا ہے کہ نہیں ہے. میں تو اوورال وہ چیزیں دیکھ رہا تھا. اور اگر اس میں ہیں تو ان کو بول دینا چاہیے تھا. صحیح ہے. یہاں پر بجلی کا کیا پہلے یا فیڈر پہ ابھی اس کو ہم ایکسپریس لائن کر رہے ہیں. بجلی کا وہاں پہ نہیں تھا، بجلی کا سارا کچھ کرا دیے وہاں پہ. یہ اس کے لیے ایک الگ فیڈر انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں میں یہ بھی کام سٹارٹ کرے گا. یہاں پہ الگ فیڈر اس کا جو ہے ہمارے وولٹیج کا جو ایشو ہے یہاں پہ یہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا. اس ہاسپٹل میں ECG کی جو بھی لیڈ ہے وہ خراب ہے 3-4 مہینوں سے.
ان کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئی خیر پوچھنے آپ والا اس نہیں. طرح کی چیزوں پہ ایک ایک لیڈ پہ اور ایک ایک چیزوں پہ اوورآل تو میں آپ کو یہ تو آپ بتا رہا ہوں, اپ گریڈیشن اس کی میں کرا رہا ہوں, تقریباً کوئی 80 کروڑ روپے انشاءاللہ اس جی پہ جی لگیں چلے گے. ٹھیک ہے. ہاں ڈگر ہاسپٹل پہ بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی اسی مطلب ڈائلیسس کے لیے کوئی مشین نہیں ہے. کتنا وقت ہو گیا ہے, اس پہ بھی کسی نے کوئی مطلب ایکشن نہیں لیا. وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے فیمیلز کے لیے کوئی الگ ڈاکٹرز نہیں ہے. بولتے تو ہے سب کہ یہاں پہ ہے, لیکن حقیقت میں نہیں ہے. اگر کوئی فیمیل وہاں پہ جاتی ہے تو ان کا الٹرا ساؤنڈ بھی کوئی میل ڈاکٹر کرتا ہے. یہ اس طرح ہے, میں آپ کو یہی بتاتا چلوں, الٹرا ساؤنڈ کی تو خیر وہاں پر جو ابھی اس کی اپ گریڈیشن ہوگی وہاں پر تھا کیا پہلے جو ابھی نہیں ہے, ذرا مجھے یہ بتا دیں. کہ عمران خان آ کے اس نے ختم کیے ہیں. تو 8 میں سال آپ آپ سے کی حکومت نہیں, ہے یہ نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ سارا کچھ ادھر چل رہا تھا, عمران خان نے آ کے ختم کیے. تو 8 سال تو آپ کی حکومت ہوئی ہے نا, تو ہوں. آپ جواب تو دیں یہی نا. میں کر رہا ہوں نا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ چیلنج اسی لیے یہاں پہ دے رہا ہوں کہ 2018 میں یہاں پر کی نمائندگی نہ ہونے سے آپ مجھے پروونشل اسکیم بتا دیں, ایک بتا دیں مجھے, جی بتا دیں. کیا, ذرا وزٹ کریں نا کس چیز کے لیے؟ اس پورے حلقے میں آپ مجھے ایک پروونشل اسکیم بتا دیں 2018 میں حکومت میں آنے سے پہلے. تو حکومت میں آنے سے پہلے کم از کم ہیلتھ کی کنڈیشن تو اچھی تھی. وہ تو اوورآل میں ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کچھ نہیں ہے. تو یہاں آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے کم از کم اچھی تو تھی, مطلب اتنا کس آپ لوگ طرح کی اچھی تھی؟ کچھ کیا چیزیں تھی جو ختم ہوئی؟ جو ہاں ابھی میں بتا رہا ہوں, کم از کم اتنا تو تھا کہ اس طرح صرف مجھے یہ بتا دے کہ یہ چیزیں تھیں اور یہ ختم ہوئی. ہم بتا رہا ہوں نا آپ کو. یہاں پہ لیب کے لیے جو سارے ٹیسٹ ہوتے تھے سارے یہاں پہ ہوتے تھے. اب ڈاکٹرز بھی کہہ رہے کہ آپ جاؤ باہر سے کر لیں. نہیں خیر یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. میں آپ کراچی میں رہتے, میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ کم ہے کہ آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ آپ کی جیب میں پڑا ہے, پختونخوا کا ایڈریس ہے, آپ کراچی میں فری علاج کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. کراچی کا شہر نہیں کراچی کا شہر کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بتا رہا ہوں, میں کے پی کے سے ہوں, میں وہاں پہ کہیں پہ بھی جاؤں تو وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. جو رجسٹرڈ ہاسپٹل ہے آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کون سا لسٹ میں ہاسپٹل آپ ہے. کو دوں گا, دیکھیں لسٹ میں آپ کو دوں جی گا. جی چلے ٹھیک ہے. کے پی کے میں بلدیاتی نظام بہت اچھا ہے, اس کے باوجود فعال نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ کے پی کے میں بلدیاتی نظام تو الگ نہیں, یہ تو اس طرح ہے کہ یہ جو لاسٹ گورنمنٹ میں ہوئی ہے, لوکل باڈیز ہونی چاہیے, یہ جمہوریت کا حصہ ہیں اور یہ ہونا چاہیے. جو ہوا ہے پچھلی دفعہ اپنا ٹین ایور کمپلیٹ کر کے 2015 سے لے کے 19 تک ایک بہترین سسٹم تھا, چلا ہے. انشاءاللہ ابھی بھی ہم اسی سال ہم چیف منسٹر صاحب نے اس کا کیا ہوا ہے اناؤنسمنٹ, اعلان کیا ہے اس نے, انشاءاللہ اسی سال ہی ہم جو ہے بلدیاتی لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں گے. گراس روٹ لیول پہ اختیارات کی منتقلی ہوگی, لوگوں کے مسائل اس کے گاؤں کے اندر ہی اس کے منتخب نمائندے سن کے اور اس کی مسائل کو جو ہے وہاں پر ہی حل کرنے کا ایک بہترین سسٹم ہے. انشاءاللہ اسی سال ہی ہم کرائیں گے, اس طرح کی بات نہیں ہے. اچھا جی, آپ نے سڑکوں کی بات کی تو سڑکوں میں ٹھیکے کے حوالے سے آپ کے بھائی اور کزن کا مطلب نام, کردار کا نام آتا ہے کہ ان کو مطلب ٹھیکہ مل گیا ہے یا جس ٹھیکیدار کے ساتھ ان کا وہ کو ہے, تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان صاحب؟ تو ان نہیں کے اس خلاف طرح نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھنے کی آپ بھی ذرا جی کوشش جی کریں جی جی نا پلیز کہ سمجھائیے آپ, یہی تو اس لیے تو آپ کے ساتھ سامنے کرا. 2013 سے پہلے جو ہے وہاں پر ٹھیکے بندر بانٹ ہوتی تھی, ٹھیکے بکتے تھے, جی جی لوگ بانٹتے تھے. جی جی ابھی آن لائن سسٹم ہے, یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ پائنیئر ہے پورے پاکستان میں. ای بیڈنگ ہے, ای بیڈنگ ہے, جی ای بلنگ ہے, جی ای ورک آرڈر ہیں. اس جی میں کوئی کسی کی اس طرح کی وہ فیورٹزم نہیں ہو سکتی کہ وہ کرے. نہ میرا بھائی ٹھیکیدار ہے, نہ میں ٹھیکیدار ہوں, جی نہ ہماری کوئی کمپنی ہے یہاں پر کوئی رجسٹر ہاں تو میں نے جا کے وہاں پہ کرے. جی جی ٹھیک ہے, جی جی کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اپنا جو ہے ایک جائز بزنس اور ایک لیگل بزنس کرے. جی لیکن میرا کوئی اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. ای بیڈنگ تو آپ لوگ اپروو کرتے ہیں نا؟ نہیں ہم نہیں کرتے. اب اس طرح کی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ پراپر جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ وہاں پہ جا کے ایک وزٹ آپ کو کرائیں گے, پھر آپ دیکھیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا, وہ ہم نہیں کراتے. چلے ٹھیک ہے. حلقے میں اگر ہم فیمیل ایجوکیشن کی بات کریں تو ایک ہی ہائی سیکنڈری اسکول ہے ابھی تک. ایک ڈگری کالج انشاءاللہ بھی بنائیں گے نا, بوائز کا کیا ہوا ہے, ٹینڈر ہو چکا ہے اس کا, اور گرلز کا بھی انشاءاللہ بھی کرائیں گے, بنائیں گے. اچھا چلے, تھینک یو سو مچ. اور کوئی بات نہیں پوچھنی بس ہو تو آپ یہی پوچھ تھے, لیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.